بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 1258 میں ہونے والے سقوط بغداد کے عظیم واقعہ پہ بات کریں گے۔ عباسی خلافت 749 میں جنگ ضاب کے نتیجہ میں قائم ہوئی۔ جنگ ضاب میں بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ہار گیا تو عبداللہ صفہ پہلا عباسی خلیفہ بنا۔ عبداللہ صفہ کے بعد اس کے بھائی ابو جعفر منصور نے جب خلافت سنبھالی تو اس نے بغداد شہر کی بنیاد رکھی۔ بغداد ہارون الرشید کے زمانے میں عروس البلاد کہلانے لگا۔ مامون اور معتصم اور متوکل اللہ کے زمانہ تک یہ دنیا کے عظیم شہروں میں شمار ہونے لگا۔ 1258 میں مستعصم باللہ اس کا حکمران تھا۔ اس دور میں چنگیز خان نے تاتاریوں کو اتنا طاقتور کر دیا تھا کہ تاتاری تمام عالم اسلام کو توہ بالا کر دینا چاہتے تھے۔ چنگیز خان کے دور میں خوارزم شاہی ریاست نے مقابلہ کیا اور تاتاریوں کو بہت سارے مقامات پر شکست دی۔ علاء الدین خوارزم شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ میدان میں آیا اور اس نے جو ہے وہ تاتاریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے اس موقع پر بغداد کے خلفاء نے جو ہے وہ خوارزم شاہی ریاست کا ساتھ نہ دیا، بلکہ خوارزم شاہ کے خلاف تاتاریوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ خوارزم شاہ کو نقصان پہنچایا، جس کا نتیجہ خوارزم شاہی ریاست کے زوال کی صورت میں سامنے آیا اور جلال الدین خوارزم شاہ کو شکست ہوئی۔ جلال الدین خوارزم شاہ آخری چٹان ثابت ہوئی۔ اس کے بعد عباسی خلافت پر جو ہے وہ تاتاریوں کی جو نظر تھی جو ہے اس کی انہوں نے تیاری شروع کر دی اور بغداد کو فتح کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے۔ آخری خلیفہ مستعصم باللہ کا وزیر ابن القمی، وہ علویوں کی خلافت کا حامی تھا اور عباسیوں کو غاصب سمجھتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ خلافت علویوں کا حق ہے جو عباسیوں نے زبردستی چھینا ہے، اور اب یہ موقع آ گیا ہے کہ عباسیوں سے ان کے مظالم کا بدلہ لیا جائے، اور اس بات کا بدلہ لیا جائے کہ انہوں نے علویوں کے نام پر خلافت حاصل کر کے علویوں کو خلافت کیوں سپرد نہ کی۔ ہلاکو خان منگو خان کا جو ہے وہ بھتیجا تھا اور چنگیز خان کا پوتا تھا، اور منگو خان ایران میں جب حکمران بنا تو اس نے ہلاکو خان کو جو ہے وہ مختلف علاقوں کی فتوحات کے لیے جو ہے وہ افواج دیں۔ ہلاکو خان 1217 میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے تاتاریوں کے عروج کا زمانہ دیکھا۔ ہلاکو خان نے ہلاک میں ایل خانی خاندان کی بنیاد بھی رکھی۔ ہلاکو خان کے دربار سے ایک مسلمان فلاسفر جو ہے وہ منسلک تھا جس کا نام نصیر الدین طوسی تھا۔ نصیر الدین طوسی فلسفی بھی تھا اور ماہر نجوم بھی تھا۔ وہ ہلاکو خان کو بہت سارے معاملات میں مشورے دیا کرتا تھا۔ نصیر الدین طوسی اور مستعصم باللہ کے وزیر ابن القمی کے درمیان تعلقات بن چکے تھے، اور نصیر الدین طوسی ابن القمی کو ذہنی طور پہ تیار کرتا رہتا تھا کہ وہ ہلاکو خان کے بغداد پر حملے کی صورت میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے، نصیر الدین طوسی کو اطلاعات فراہم کرے اور ہلاکو خان کا ساتھ دے۔ بدقسمتی سے مستعصم باللہ کا وزیر ابن القمی، جس کی ذمہ داری ریاست کے تحفظ کی تھی، وزیر اعظم ہونے کے ناطے ریاست کا دفاع اس کی ذمہ داری تھی، وہ سازشوں میں ملوث ہو گیا اور نصیر الدین طوسی کے ساتھ مل کر ہلاکو خان کو بغداد کی کمزور دفاع کے بارے میں معلومات فراہم کرنے لگا۔ نصیر الدین طوسی کے کہنے پر ابن القمی نے بہت حد تک بغداد کا دفاع کمزور کر دیا اور بغداد کی دفاع کرنے والی فوجوں کو ہیلے بہانوں سے بغداد سے باہر بھیج دیا۔ جب دفاع بہت کمزور ہو گیا تو ہلاکو خان کو حملے کی دعوت دی گئی۔
ہلاکو خان ایک بہت بڑا لشکر لے کر بغداد کی طرف بڑھا، لیکن مستعصم باللہ نے کوئی خاص دفاع کے حوالے سے تیاری نہ کی۔ جو اس کی ذمہ داری بنتی تھی وہ ذمہ داری اس نے ادا نہیں کی۔ اس کے کچھ جرنیلوں نے مقابلے کی کوشش کی، ہلاکو خان نے ان کو شکست دے کے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ 50 روز تک بغداد کی فوجیں اور بغداد کے شہری مل کر دفاع کی کوشش کرتے رہے۔ 50 روز کے بعد بالآخر ہتھیار ڈالنے پڑے اور ہلاکو خان کی افواج جو ہیں وہ بغداد میں داخل ہو گئیں۔ اس سے پہلے ہلاکو خان جو ہے وہ باطنیوں کو بھی شکست دے چکا تھا۔ باطنیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے اس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے۔ حسن بن صباح کے بعد رکن الدین جو کہ باطنیوں کا سردار تھا وہ مقابلہ نہیں کر سکا تھا، اور خف اور قلعہ الموت یہ 2 بڑے قلعے جو ہے وہ تسخیر ہو چکے تھے، اور اب ہلاکو خان کے مقابلے میں صرف عباسی تھے، اور عباسیوں کو اگر کہیں سے کمک مل سکتی تھی تو وہ حسن بن صباح کے لوگ تھے، لیکن وہ قلعے بھی زیر ہو چکے تھے۔ اب بغداد کی فوجیں دفاع کے قابل نہ رہیں تو ہلاکو خان بغداد میں داخل ہو گیا اور بغداد پر قبضہ ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء جو تھے اس وقت بغداد کے مدرسہ المستنصریہ میں اکٹھے کیے گئے، اور ہلاکو خان نے ان سے ایک سوال کیا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کافر عادل حکمران اچھا ہے یا مسلمان ظالم حکمران اچھا ہے؟ تو اس وقت کے علماء جو بغداد کے بہت بڑے مدرسے المستنصریہ میں جمع تھے، وقت کے جبر کے تحت دباؤ میں آ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے یہ فتویٰ دینے پر مجبور ہوئے کہ کافر عادل ظالم مسلمان حکمران سے اچھا ہے، یعنی ہلاکو خان مستعصم باللہ سے اچھا حکمران ہے۔ تو اس کے بعد ہلاکو خان نے جو ہے وہ علماء سے قتل کا مشورہ کیا، تو ابن القمی نے کہا کہ مستعصم باللہ چونکہ خلیفہ ہے اور عباسی ہے، اس کو اگر قتل کیا اور اس کا خون زمین پر بہا تو اس سے جو ہے وہ بہت بڑی تباہی آئے گی، اس لیے اس کو نمدے میں لپیٹ کر ڈنڈوں سے اور جوتوں سے مار مار کے اس کا بھرگس نکال دیا جائے، اور اس طرح یہ ظالمانہ سزا المستعصم باللہ کو دی گئی، اور ایک نمدے میں اس کو لپیٹ کے ڈنڈوں سوٹوں سے مار مار کے جو ہے اس کی جان نکال دی گئی۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے علماء، شہزادے، فقہا سب کو قتل کر دیا گیا۔ صرف وہ لوگ جو اپنی جانیں بچانے کے لیے گھروں میں چھپ گئے، کنووں میں چھپ گئے، کہیں چھپ گئے، کئی مہینے تک تلواریں نیاموں میں واپس نہیں گئیں، اور بغداد کو تباہ کر دیا گیا، اور بغداد کی لائبریری سے کتابیں نکال کر جو ہے وہ دجلہ میں پھینک دی گئیں، اور دجلہ کا پانی، نیلگوں پانی کتابوں کی سیاحی کی وجہ سے مکمل سیاہ ہو گیا۔ بغداد کی تباہی اور خلیفہ مستعصم باللہ کا قتل اور عباسی خلافت کا خاتمہ کوئی ایک خاندان کا خاتمہ نہیں تھا، کسی ایک خاندان کی حکومت کا خاتمہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی مسلم تہذیب کا اختتام تھا، ایک بڑی تہذیب کی تباہی تھی۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے کہ ایک حکومت ختم ہو گئی، جیسے دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ایک خاندان کی حکومت جاتی ہے دوسرے خاندان کی آ جاتی ہے، نہیں، سقوط بغداد دنیا کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، جس میں ایک مسلم تہذیب مکمل طور پر تباہ کر دی گئی، بغداد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کا پورا ارادہ تھا کہ وہ جو ہے وہ شام کے بعد اور مصر کو بھی تباہ کرے، تو اس نے مصر پر بھی فوج کشی کی، لیکن خود اسے جو ہے وہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ اسے جو ہے وہ منگولیا واپس جانا پڑا۔ اس کا جو جرنیل تھا کپتغا نوئین، وہ مصر کی طرف بڑھا، تو اس وقت مصر کی فوجوں کا سپہ سالار رکن الدین بیبرس تھا، اس نے پوری کوشش کی، دفاع کی، اور مارکہ عین جالوت میں جو 1260 میں ہوا، یعنی سقوط بغداد کے 2 سال بعد ہوا،
اس میں تاتاریوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے 1258 میں ہونے والے عظیم سانحہ سقوط بغداد کا ذکر کیا اور دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں کی آپس کی نا اتفاقی ہی کی وجہ سے اور مستعصم باللہ کے وزیر ابن القمی کی غداری کی وجہ سے ہلاکو خان اس قابل ہوا کہ بغداد کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں۔ بہت شکریہ۔